موضوع الدرس في فضائل الحج ومسائل الحج في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں اس کا تعلق حج سے ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پہ انشاءاللہ آپ کو حج کی باتیں سمجھ آ جائیں
لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہر پڑھا لکھا آدمی حج کی کتابیں لے لے اور ان اوقات کو ضائع نہ کرے اور گھر میں بیٹھ کے پڑھے اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھائے، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لے۔ اور اسی طرح ان جھگڑوں میں بھی نہ پڑا کریں، یہ اللہ کا گھر ہے الحمدللہ، یہاں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، یہاں حنفی بھی آتے ہیں، حنبلی بھی آتے ہیں، مالکی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں۔ تو جن جن مسالک سے آپ کا تعلق ہے اس کی کتاب لے کے آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو بلا وجہ الجھن نہ ہو۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ یہ جتنے مسلک ہیں، 4 امام ہیں مثلا، ان میں اصولی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھ، اصول کے اندر کوئی جھگڑا بالکل نہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں، کوئی امام کہتا ہے کہ مغرب کی 4 پڑھ لو، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی امام کہتا ہے کہ حج عرفات میں نہیں ہوگا، مزدلفہ میں ہوگا۔ کوئی امام کہتا ہے کہ 10 تاریخ جو ہے وہ یوم النحر نہیں ہے اور یوم الحج الاکبر نہیں ہے، اور قربانی جو ہے وہ 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ کوئی اختلاف نہیں۔ یاد اختلاف ہوتا ہے فروعی مسائل میں کہ بعض ائمہ نے مثلا آمین نماز میں زور سے کہنے کو افضل سمجھا، اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، آمین تو کہنی ہے لیکن آہستہ کہا جائے، کہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ کے قرآن میں حکم ہے کہ آہستہ مانگو۔ تو یہ مسئلہ فروعی ہے، یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث محمد مصطفیٰ سے بالکل قطعی دلالت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ یاد رکھو ہمیشہ، اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں 2 حدیثیں آ گئی، ایک امام نے یہ حدیث لے لی، ایک امام نے یہ حدیث لے لی، دونوں کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں گزرا، بعد میں پیش آیا۔ اب مجتہدین اجتہاد کریں گے تو ہر مجتہد کی اپنی فہم ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، اس لیے اختلاف نظر آتا ہے کہ جی فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے۔ تو یاد رکھو، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے اس میں بھی کوئی اختلاف بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اختلاف کہاں ہے؟ فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اسی طرح مثلا آمین کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، پاؤں کتنا کھولنے ہیں، ہاتھ کا، یہ فروعی مسائل، ان کے ساتھ کوئی اصول کا ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ آدمی جھگڑے میں پڑ جائے۔ یہ آدمی کہے دیکھو جی وہ یہ کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، سب ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے قطعی طور پہ اختلاف نہ کریں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے لوگوں پہ فرض کر دیا ہے حج، حج فرض ہے۔ یاد رکھیں، جب میرے آقا نے یہ آیت مبارک تلاوت کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور چپ کر گئے۔ اس نے پھر پوچھا لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، حضور چپ فرما گئے۔ اس نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ شاید ہر سال فرض کر دیتے اور بندے کے ادا کرنے کے لیے مشکل ہوتا۔ اب اللہ نے فرما دیا حج فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، ان لوگوں پہ فرض ہے
جن کے گھر کے خرچے کے علاوہ مکہ مکرمہ مشاعر مقدسہ میں آنے جانے کھانے پینے کا خرچہ جن کے پاس موجود ہے، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک دفعہ حج فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا من استطاع، جو بندہ طاقت رکھتا ہے اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور کسی بادشاہ نے رستہ بھی بند نہیں کیا ہے لیکن پھر سستی کر کے حج نہیں کرتا، آپ نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، یعنی اس کا محمد مدنی سے تعلق نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں حج فرض ہے، صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے، اور اسی طرح عورت پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے۔ ہر عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب پہ حج فرض ہے۔ لیکن عورت کے لیے شرط ہے، اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے، یاد رکھو محرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس بندے سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے بھائی سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹے سے نکاح کرنا حرام ہے، سسر سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح حرام ہو وہ محرم ہے۔ محرم زبانی کلامی نہیں بنتا، محرم وہ ہے جس کو شریعت نے محرم بنایا ہے۔ اگر عورت کا محرم موجود نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا حج چھوڑ دو، میں گناہ تم پر نہیں لکھوں گا، لیکن بغیر محرم کے سفر نہ کرنا، اس کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت، اور یاد رکھو یہ حج ہے، اللہ کی شان ہے کہ ساری کائنات میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں بڑے بڑے مقامات ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس ہے، کوہ طور ہے، طور سینا ہے، طور زیتہ ہے، کوہ لبنان ہے، بڑے بڑے مقامات ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا حج صرف اس گھر کے لیے ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا مومنوں کا قبلہ بھی یہ گھر ہے، میتن بھی یہ قبلہ ہے، حین بھی یہ قبلہ ہے، اور ساری کائنات کے حج کرنے کے لیے بھی اسی گھر میں آنا ہے۔ درود شریف پڑھے میں اللہ کے قرآن کہتا ہوں، محبت سے درود پڑھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کعبے کو بنایا ہے، یاد رکھو کعبہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے ہے، کعبہ تو ساری کائنات سے بھی پہلے ہے، لیکن ابنا اللہ نے جو قرآن میں ذکر کی ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی ہے، کیونکہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ہمارا کعبہ ابراہیمی ہے، ہمارے مدنی محمد مصطفیٰ جو ہیں ولد اسماعیل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم حضرت اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ کا کعبہ بنا رہے تھے، اور جب کعبہ بنا لیا تو کیا دعا کی؟ ربنا، کس سے دعا کی؟ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی؟ سیدھی کھل کے بات کریں، کبھی کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا واسطہ نہیں دیا، قرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب، ہماری اس محنت کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، اور آگے کیا کہا؟ انکا
انت السمیع العلیم. سننے والا پکار کا کون ہے؟ سننے والا بھی تو ہے اور جاننے والا بھی تو ہے کہ ہم نے اخلاص سے بنایا ہے کہ نہیں بنایا. اور حاجیو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، کعبہ بنانا بڑا اچھا عمل تھا، لیکن یاد رکھیں ہر عمل کے بعد بھی بندہ دعا مانگتا ہے. اللہ جانے قبول ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتا. اب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا ہے، اللہ کے حکم سے کعبے کو پاک کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں ربنا تقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ بنا ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کعبہ بنا ہے اور قریش مکہ نے بھی کعبہ بنایا ہے. آمنہ کے لال کی عمر جب 25 سال ہے، اللہ کے نبی نے بھی کعبے بنانے میں شرکت کی ہے. یہ کعبہ تو 11 دفعہ بنا ہے، 11 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. اور موجودہ دور میں خادم الحرمین کے دور میں، ملک فہد مرحوم کے دور میں اللہ کے کعبے کی اندر سے بڑی توسیع ہوئی ہے، بڑی تزئین ہوئی ہے. اتنا قیمتی کام ہوا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کعبے کا پتھر بھی کھڑا رہے. اور اس میں جو کمزوری ہے، اندر سے پتھر کو کھود کے نیا مٹیریل بھر دیا گیا ہے اور اندر فرش بھی نئے لگائے گئے ہیں. اور یاد رکھو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس پتھر کے گھر کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم پتھر کے کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم کعبے والے کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو جیت ہے، یہ طرف ہے. اور اس میں بھی اللہ نے کبھی فرمایا بیت المقدس رخ کرو، ادھر رخ کیا کعبے کو پشت ہو گئی. کبھی فرمایا ادھر رخ کرو. تو معلوم ہوا کہ مسلمان اس پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، اس دیوار کو سجدہ نہیں کرتا، اس بنا کو سجدہ نہیں کرتا. اور حاجیوں دیکھ لو 3 منزلہ حرم ہے. اگر ہم پتھر کے پجاری ہوتے کعبے سے اونچا کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھتے، ہم اگر پتھر کے پجاری ہوتے ہوائی جہازوں میں نماز نہ پڑھتے، ہم اگر پتھر کے پجاری ہوتے اب زمین دوز برآمدے جو بنے ہیں، یہ نیچے جو بنی ہوئی ہے اس میں تو نماز نہ پڑھتے کہ پتھر سامنے نہیں. اللہ نے فرمایا مومن تو صرف مجھے سجدہ کرتا ہے، میرے آگے جھکتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک جہت کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرما دیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور سیدنا ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا، اللہم صلی علی، بھئی درود پڑھو گے تو رحمت آئے گی، درود ہی نہ پڑھو تو مجھے اس میں رحمت کہاں سے آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے، اور یاد رکھو یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دیواریں اونچی کر لی، اللہ سے درخواست کی کہ مولا اب دیواریں اونچی ہو گئی ہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، میں تعمیر کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اس کے لیے ہم نرالا انتظام کرتے ہیں، تمہیں کسی جائے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں کسی کرین کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں اس کے ارد گرد بانس باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس پتھر کو لے لو، پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس پتھر کو ہم نے تیرے تابع کر دیا ہے، جب کہو گے اونچا ہو جائے گا، جب کہو گے نیچے ہو جائے گا. سمجھ آئے یہ کیا ہے مقام ہے؟ یاد رکھو گے کہ بس بھول جاؤ گے؟
اب یاد رکھنا تو تمہارا کام ہے نا. یہ مقام ابراہیم ہے. اور پھر یاد رکھو جب مقام ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو یہ دروازے کے قریب تھا, پھر تھوڑا سا دور کیا گیا. اب طواف والوں کو رکاوٹ ہوئی تو پھر صحابہ نے اجماع کے ساتھ اس کو اس جگہ رکھ دیا ہے. اور میرے مدنی جب کعبے میں آئے طواف کر لیا تو اپنے پروانوں سے پوچھا, اپنے یاروں سے پوچھا, صحابہ سے پوچھا, ہم نے طواف کر لیا ہے, میرا دل کرتا ہے ایک مقام مصلی معین کر دیا جائے, طواف کی 2 رکعت ہم کہاں پڑھیں. بعد نے کہا فلاں جگہ, بعد نے کہا فلاں جگہ, بعد نے کہا رکن یمانی, بعد نے کہا بین الرکنین, بعد نے کہا دروازے کے قریب پڑھیں. حضور نے فرمایا عمر تم بات کرو, تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میرا مدنی آپ کا دین بھی ابراہیمی ہے, آپ ولد بھی ابراہیمی ہے, یہ بنا بھی ابراہیمی ہے. میرا دل کرتا ہے اس پتھر کو مصلی بنا دیا جائے, نشانی بنا دی جائے جہاں ابراہیم کھڑا ہوا ہے, ابراہیم کے قدم لگے ہیں. حضور نے فرمایا عمر مجھے تیری بات قبول ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی اترو اور میرے مدنی کو کہہ دو کہ عمر نے جو فیصلہ فرش پہ کیا ہے اللہ نے عرش پہ قبول کر لیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یاد رکھو مسلمانوں, ہندو ہیں, بدھ مت ہیں, جین مت ہیں, بتوں کے پجاری ہیں, وہ اگر یہ بات کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہم نے تو کعبے کی طرف وجہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام. ہم اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. تم دیوی دیوتا کو سجدہ کرتے ہو, لات عزا کو سجدہ کرتے ہو, منات کو سجدہ کرتے ہو, حبل کو سجدہ کرتے ہو, یا قبروں پہ سجدہ کرتے ہو, تم بھی ایک آیت دکھلا دو تو جھگڑا ختم ہو جائے. اب یاد رکھے جی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا, اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرا گھر بن گیا ہے, اب لوگوں کو بلاؤ. اللہ اکبر. آج تو دیکھو نا جی وسائل ہیں, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, ای میل ہے, بڑے بڑی ایجادات ہیں. آج تو سیٹلائٹ ہے, آج پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. لیکن سیدنا ابراہیم کے زمانے میں بتائیں کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم نے عرض کیا مولا آپ کا حکم ہے کہ بلاؤ. میں تو بلاؤں, کس کو بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم ساری کائنات کے ایمان والوں کو بلاؤ, ساری کائنات کے مسلمانوں کو بلاؤ. میرا اللہ میری آواز تو اللہ کے کعبے سے بھی باہر نہیں جائے گی, مطاف سے بھی باہر نہیں جائے گی. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ تیری ذمہ داری نہیں, میرے حکم کی تعمیل کرو. پکارنا تیرا کام ہے اور تیری ندا کو ساری مخلوق تک پہنچانا کعبے والے کا کام ہے. اب حضرت ابراہیم نے اللہ کے قرآن وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا بھی حضرت ابراہیم لوگوں کو اعلان کر دو, لوگوں کو اعلان کر دو, تیرے اعلان کو پہنچا دوں گا. پھر تو دیکھے گا لوگ پیدل بھی آئیں گے, لوگ اونٹنیوں پہ آئیں گے, کونے کونے سے آئیں گے, مشرق مغرب شمال و جنوب سے آئیں گے. روایات میں ملتا ہے کہ جب ابراہیم نے بلایا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو اللہ کا کعبہ تیار ہو گیا ہے حج کے لیے
لیا ہو. اللہ نے ہر مخلوق کو آواز پہنچا دی. اور حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر بچہ ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی آواز پہنچا دی. اور ہر بندے نے عالم ارواح ہے یا عالم دنیا ہے سب نے کہا لبیک لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو جتنے دفعہ لبیک کہے گا میں اتنے دفعہ تمہیں کعبے کی حاضری نصیب کر دوں گا. تو یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک دفعہ کیا سمجھ آئے کس پہ فرض ہے. اگر عقل نہ ہو فرض نہیں, بالغ نہ ہو فرض نہیں, مسلمان نہ ہو فرض نہیں, عورت کا محرم نہ ہو تو فرض نہیں, ورنہ صاحب استطاعت پہ حج جو ہے فرض ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے میرا مولا حج کے کون سے دن نے فرمایا الحج اشہر معلومات. فرمایا حج کے مہینے ہیں. یاد رکھو حج کے کتنے مہینے ہیں؟ جلدی جلدی حج کے کتنے مہینے ہیں؟ کون سے؟ حج کا مہینہ شوال